لیکن ڈاکٹر صاحب صوفیہ کے یہاں تو حدیث کو پرکھنے کے اپنا بھی ایک وجدانی راستہ بھی وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہے، جس میں وہ اسماء و رجال اور ان کی بہت زیادہ پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے. جیسے غزالی کے یہاں بھی بہت سی ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں. تو الحدث جس کو کہتے ہیں وہ الحدث، ہاد آل سین، کہ وہ بھی ہاں، حدیث. ہاں غور و فکر تھا. جی، یعنی ایک صوفیانہ غور و اصل فکر. میں یہ حدیث اور قرآن کی آیات کا جو ابن عربی ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابن عربی کا یہ نظریہ اسلام سے خارج ہے، یا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہے. دیکھیے ہر جگہ وہ حدیثوں کو مینشن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ہوں، قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک مستقل متوازی مذہب ہے، اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام صحیح ہے کہ قرآن اصل ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا، تو جی. دوبارہ ذکر کرتا ہوں. القرآن بین دفتیہ لا ینطق وانما ینطقہ الرجال. ہوں. قرآن شریف بذات خود تو گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، بلکہ مفسرین اپنی زبان سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو تعویل کرتے ہیں. اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو تفسیر کی کتابیں ایک سے زیادہ ہوتی نہیں. لیکن ہونا کا کتاب بعد کتاب ہونا کا کتب یہ تفسیر، بعض یہ تفاسیر مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی کتابیں مختلف ہیں، مختلف مفسرین ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تعویل اور تفسیر کے طریقے یا زاویہ نگاہ مختلف ہے لوگوں کا. تو پھر انہی کے ذمن میں ابن عربی کو کیوں نہیں رکھا جائے؟ پھر ان کو کیسے الگ کیا جائے گا کہ اسلام نہیں، جبکہ وہ اسلام کے لیے مر رہے ہیں، ایسے ہی. اسلام ہی کے لیے اپنے نظریے کو اسلامی بنا رہے ہیں. کس چیز سے؟ قرآن شریف اور حدیث سے.